اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں فقر کے بارے میں، جو کہ فقر میں درجہ رکھتے ہیں شاہ شمس سبزواری جو ملتان والے ہیں۔ حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف میں بار بار فرماتے ہیں اذا اتم الفقر فہو اللہ، یعنی کہ جب فقر کی منازل تمام ہو جاتی ہیں، فقر کی منازل جب پوری ہو جاتی ہیں تو بس اللہ رہ جاتا ہے۔ یعنی بندے کے اندر فلاح کی تعلیم یہی ہے کہ جب بندہ ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ یعنی اس کے اندر سراپا رب تعالیٰ کی ذات جو ہوتی ہے جلوہ افروز ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر نہیں بولتا، عمر کی زبان میں اللہ بولتا ہے، یعنی اللہ کلام کرتا ہے۔ یہ ایکسٹریم لیول ہے، سپریم لیول ہے راہ فقر کا۔ اور واقعی یہ ہے، بہت سے بزرگوں کے مشاہدات ہیں، بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں، جیسے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ جب بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے سبحانی معاذ ما شانی، میں پاک ہوں میری بلند شان ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کہوں تو مجھے قتل کر دینا۔ تو جب دوبارہ آپ نے فرمایا بیٹھے ہوئے سبحانی معاذ ما شانی، تو جب لوگوں نے تلواریں ماری تو تلواریں ان کو نہیں لگی بلکہ ریفلیکٹ ہو کے انہی کو لگی تھیں، کیونکہ جس وقت وہ یہ الفاظ دہرا رہے تھے اس وقت وہ خود نہیں بلکہ وہی تھا جس کے الفاظ تھے۔ اسی طرح شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں، لیکن آج میں فوکس کرنا چاہتا ہوں شاہ شمس سبزواری جو ملتان والے ہیں ان کے واقعے کو۔ راجہ کا بیٹا تھا اس دور میں، آپ کے دور میں، وہ مر گیا۔ اس نے ظاہری علماء کو بلایا اور کہا کہ آپ لوگ رب کے قریب ہو، دعا کرو میرا بیٹا زندہ ہو جائے، اگر تمہاری دعاؤں سے میرا بیٹا زندہ نہ ہوا تو تم لوگوں کو قتل کروا دوں گا۔ جان پر آ گئی، شاہ شمس کی بارگاہ میں سارے علماء پیش ہوئے، کیونکہ علماء کو علم ظاہر ہوتا ہے، علم باطن نہیں، علم لدنی نہیں۔ کوئی خاص عالم ہوتا ہے جس کے پاس ظاہری عالم بھی ہو، ظاہری بھی علم رکھتا ہو اور باطنی بھی علم رکھتا ہو۔ شاہ شمس جب گئے ہیں راجے کے بیٹے کو دیکھا ہے اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ پھر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ مرا ہوا تھا، ندا آئی کہ تیری میری زبان ایک ہے، اور جس کے لیے واقعی کہا گیا ہے اذا تم الفقر فہو اللہ، جب فقر کی منازل تمام ہو جاتے ہیں تو اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تو فرمایا لسان الفقراء سیف الرحمان، کہ فقیر کی زبان، جو یہ زبان ہے فقیروں کی، یہ رحمان کی لپکتی ہوئی تلوار کی مانند ہے، یعنی اس سے جو کچھ زبان سے نکل رہا ہوتا ہے وہی بول رہا ہوتا ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر جن آ جاتا ہے تو پھر جب جن ہوتا ہے تو بندہ نہیں بول رہا ہوتا، جن کلام کر رہا ہوتا ہے، یہ تو جن ہے، اگر خدا اس کے اندر آ جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہاں شاہ شمس نے جب ندا آئی کہ تمہاری میری زبان ایک ہے، تم خود کیوں نہیں اٹھاتے، تو آپ نے فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ راجے کا بیٹا کھڑا ہوا، علماء خلاف ہوئے اس بات کے کہ تم نے کفر کر دیا ہے، اس کی کھال ہی اتار دو، زندہ کی کھال اتار دو۔ شاہ شمس نے کہا تکلیف نہ کرو، اپنی کھال خود ہی ادھیڑ دی، اور یہ سچے واقعات ہیں۔ جب خود کھال ادھیڑ کے دے دی تو وہاں کیڑے پڑ گئے، جسم میں گوشت تھا، گوشت کے کیڑے پڑ گئے، سب لوگ حقارت کرنے لگ گئے، سب لوگ نفرت کرنے لگ گئے، سب لوگ دور ہو گئے۔ شاہ شمس ایک جگہ جا کے
ایک بندے سے بوٹی لیا کرتے تھے، کھانا لیا کرتے تھے، جس کسائے سے بوٹی لیتے تھے وہ بھی نفرت کرنے لگ گیا، جب قریب آنے لگے تو بوٹی دور پھینک دی کہ وہاں سے اٹھا لو، میرے قریب نہ ہو، کیونکہ جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ آپ وہی بوٹی اٹھا کے جاتے ہیں تندور والے کے پاس کہ مجھے یہ بھون کے دے دو، وہ بھون کے نہیں دیتا، آخر آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور سورج کو کہتے ہیں تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، اور مجھے بوٹی بھون کے دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جب سورج قریب آتا ہے لوگ التجائیں کرتے ہیں، آہو فریاد کرتے ہیں کہ خدا را ہم ہر بات ماننے کو تیار ہوں، سورج کو اس وقت واپس بھیجو۔ تو آپ جلال میں اتنے تھے، فرمایا کہ نہیں، یہ اب مجھے بوٹی جو بھون کے دے کے جائے گا۔ اس واقعے کی زد میں آ کر کئی لوگ مرے۔ وہ لوگ گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، اور سال میں ایک دن آتا ہے کہ دوبارہ سورج اسی جگہ پہ آتا ہے، اور اس کی شدت سے، گرمی کی شدت سے ملتان میں کئی لوگ مرتے ہیں۔ لیکن ولیوں نے یہ فرمایا، اولیاء اللہ نے یہ فرمایا، فقراء نے یہ فرمایا، سلطان الفقراء نے یہ فرمایا کہ جب سے 7واں سلطان اس دنیا میں آیا ہے، جب سے 7واں سلطان الفقر اس دنیا میں آیا ہے، جب سے امام کا ظاہری طور پر جو پیدا ہوا اس دنیا میں، اس وقت سے، اس کی برکت سے وہ سورج کی گرمی سے ملتان میں مرنے والے بندے وہ کم ہو گئے۔ یعنی کہ وہ خود اس واقعے کی نسبت سے سورج ہر سال نیچے آتا تھا، اب وہ آنا چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ شدت اور گرمی حدت وہ ختم ہو گئی۔ یہ بزرگوں کے واقعات ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں، تاریخ ایسے کئی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ صاحب باطن نہیں ہیں، جو باطن کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، جو علم لدنی کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، وہ ان واقعات کو جھٹلاتے ہیں، وہ کالے جادو اور کالے علم پر بلیو رکھتے ہیں، نوری علم پر بلیو نہیں رکھتے۔ جن کو باطن کا علم عطا نہیں ہوا وہ تعویذ اور دھاگوں پر تو بلیو رکھتے ہیں، لیکن انسان کے اندر کی طاقت پر بلیو نہیں رکھتے۔ آئیے باطن کو روشن کریں۔ سب سے بڑی طاقتیں، سب سے زیادہ صلاحیتیں، سب سے زیادہ جدید ترین ٹیکنالوجی خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہ جتنی تخلیقات ہیں سائنس کی، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں، اور انسان خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ انسان کی تخلیق کردہ چیز اور خدا کی تخلیق کردہ چیز میں فرق ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو، اس صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے۔ جو شخص بھی شاہ شمس سبزواری سے نسبت رکھتے ہیں، یا ان سے عقیدت رکھتے ہیں، یا ان سے محبت رکھتے ہیں، کئی لوگ جاتے ہیں آپ کے دربار پر جا کر امام پاک کو یاد کر کے، جو بندہ بھی 3 دفعہ اللہ اللہ پڑھے گا اس کو بھی ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی، باطن کی دولت سے وہ بھی نوازا جائے گا۔ آپ یہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی جو شخص بھی اللہ اینڈ میں پڑھے گا اس کو بھی یہ باطن کی دولت عطا ہو جائے گی، جو باطن کی دولت شاہ شمس سبزواری کے پاس تھی۔ آزما کر دیکھیں، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے، دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، اور ان دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اسم اعظم کا ذکر کریں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔